السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 396واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، 2 روز پہلے جب ایک خبر مجھے پتہ چلی، اتنا طبیعت کے اندر کڑھن پیدا ہوئی، اتنا افسوس ہوا، اتنا غم ہوا، میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ بامبے میں ملاڑ کے علاقے میں کسی مسجد کے اندر ایک ہی نظریے کے، ایک ہی خیالات کے 2 مسلمان گروپوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، کئی لوگ خون میں لہو لہان ہو گئے، پولیس کی گاڑیاں بلانی پڑی، پورے ایریے میں الرٹ کر دیا گیا، سیکیورٹی آ گئی، معاملہ اخباروں تک، میڈیا تک، سوشل میڈیا تک پہنچ گیا۔ لوگ جو غیرت مند تھے ان کو تو بہت زیادہ صدمہ ہوا، افسوس ہوا، لیکن جو بے غیرت تھے وہ ہنسی اور مذاق اڑانے لگے، اور خاص طور پر جو غیر مسلم سے، اسلام کے دشمن بہت سارے جو متشدد تنظیمیں ہیں، وہ تو یہی چاہتی تھی کہ مسلمان اس طریقے سے بکھرے، مسلمانوں میں اس طریقے کا توڑ پیدا ہو، مسلمانوں میں اس قسم کا انتشار کا ماحول پیدا ہو۔ انہوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی۔ وجہ یہ ہے کہ آج میرے محترم بزرگوں، ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو توڑنے کے لیے RSS کی جو پوری کا پوری لابی ہے، وہ باضابطہ اسرائیل میں ٹریننگ لے کر آ کر ہندوستان کے اندر اسی ٹائپ کی محنتیں کر رہی ہے۔ جیسے اسرائیل نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ جو پورا کا پورا گلف کا ایریا ہے، یہاں پہ ہم کو ٹکنا ہے، یہاں پہ ہم کو جمنا ہے، یہاں پہ اگر مسلمانوں کے منہ کے بیچ میں اپنے ملک کو باقی رکھنا ہے تو ہم طاقت کے بلبوتے پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اطراف میں اتنے مسلمان ہیں، انہوں نے اگر سب نے لائن سے کھڑے رہ کر وہیں پہ استنجا کرنا شروع کر دیے تو وہ اسرائیل کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر چونکہ وہ ارض مقدس ہے، وہاں پہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور ہے، اس کے علاوہ وہ بہت ہی بابرکت علاقہ ہے، اس لیے مسلمان جتنے بھی اطراف میں ہیں انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا ہوا ہے۔ تو اب اسرائیلی پالیسی یہ ہوئی کہ ان مسلمانوں کو ہم لوگ ہتھیاروں کے ذریعے سے تو نہیں ہرا سکتے، اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، مسلکوں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر اور نظریات کے نام پر۔ اسی لیے وہ جو انگریزوں کا فارمولا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، اسرائیل نے اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے پاس میں باضابطہ ایسے بڑے بڑے ٹریننگ کیمپ بنائے، جس کے اندر علماء پیدا کیے جانے لگے، جس کے اندر شیوخ پیدا کیے جانے لگے، اور ان ٹریننگ یافتہ علماء کو مسلمانوں کے شہروں میں، مسلمانوں کے ملکوں میں، مسلمانوں کے مسجدوں تک پہنچایا گیا۔ اب ان میں بعض کو شیعہ نظریات کی ٹریننگ دی گئی اور بعض کو سنی نظریات کی ٹریننگ دی گئی۔ اب دیکھو، شیعیت اور سنیت دونوں کا قرآن ایک، دونوں کا نبی ایک، دونوں کا رسول ایک، دونوں نماز بھی 5 وقت کی ہی پڑھتے ہیں، دونوں کی نماز کی فرائض کی رکعتیں بھی اتنی ہی ہیں، دونوں کے نمازوں کے اندر قیام بھی، قرت بھی، تمام چیزیں وہی، اور دونوں کا قرآن پاک بھی ایک، دونوں کے قرآن پاک میں ایک لفظ، ایک حرف، ایک جزم کا بھی فرق نہیں، دونوں کا قرآن ایک، تمام چیزیں ایک۔
لیکن ان لوگوں نے ہمارے مسجدوں میں داخل ہو کر صرف شیعیت اور سنیت اس بنیاد پر اتنی نفرتیں پیدا کر دی، اتنی نفرتیں پیدا کر دی، اتنی نفرتیں کہ وہ صدام حسین جو پچھلے 40 سال سے عراق کے اوپر حکومت کر رہے تھے، اور انہوں نے عراق کو جنت تو نہیں کہوں گا لیکن جنت کا نمونہ ضرور بنا دیا تھا۔ عراق میں کہیں غریبی نہیں، کہیں پریشان حالی نہیں، کہیں پہ حالات نہیں، بلکہ ایسا ڈیولپ کیا تھا صدام حسین نے کہ ایک زمانے میں بغداد کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا وہ دبئی کے ایئرپورٹ سے بھی زیادہ اچھا اور بہتر سمجھا جاتا تھا، اور اکنامی اتنی اسٹرانگ تھی، ایک عراقی دینار وہ ہمارے ہندوستان کے 80-85 روپیوں میں ملتا تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ عراق سے میرے بہت خاص تعلقات ہیں، وہاں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ میرے جان پہچان والے، میرے تعلقات والے نہ ہوں۔ تو میرے دوست احباب سے میں پوچھتے رہتا ہوں، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ صدام کے زمانے میں ہمارے یہاں پہ ایسا سسٹم تھا کہ کوئی عورت اگر بیوہ ہو جاتی تو گورنمنٹ کی طرف سے باضابطہ اس کو زمین دی جاتی، اس کو پورا مکمل گھر بنا کر دیا جاتا، اس کا وظیفہ مقرر ہوتا اگر اس کا شوہر نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی اگر معذور ہے، اس کے بچے نہیں ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، ان کو وظیفہ دیا جاتا، علاج مکمل طور پہ فری میں، مفت میں، آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیے اپنا شناختی کارڈ لے کر، پورا کا پورا علاج فری میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ راشن ہر مہینے پابندی کے ساتھ، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ 5 لوگ ہیں، 5 لوگوں کے حساب سے 5 پیکٹس گورنمنٹ کی گاڑی آتی تھی۔ یہ نہیں کہ آپ کو راشن کی دکان پہ جا کے کھڑے رہنا ہے، لائن لگانا ہے، نہیں، بلکہ گورنمنٹ کی گاڑی آتی تھی، وہ گاڑی میں ایک پیک ہوتا تھا جس کے اندر تیل، شکر، آٹا، اور اس کے علاوہ آپ کے گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو گورنمنٹ آپ کو ہر مہینے ایک فرد کو 2 بیرل یعنی جو ہمارے یہاں پہ 100 جو ٹاکی ہوتی ہے راکل وغیرہ کی، اتنا بھر بھر کے گورنمنٹ کی طرف سے فری میں ڈیزل ملتا تھا۔ ڈیزل کائے کے لیے ملتا تھا؟ اگر آپ کے یہاں پہ لائن وغیرہ اگر بجلی چلی جائے تو آپ کو جنریٹر جلانے کے لیے، اس طریقے کا وہاں پہ سسٹم ہے۔ چونکہ اکثر لوگ دیہاتوں میں اور جنگلوں میں اور صحراؤں میں جو رہنے والے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو گورنمنٹ نے ایسا سسٹم بنایا تھا۔ غریبی، فاقہ کشی دور دور تک بھی دیکھنے کو نہیں تھی، مگر جب یہ نفرتیں پیدا ہوئی شیعیت اور سنیت کی بنیاد پر، اور یہ یہودیوں نے اس طریقے سے اندر بیچ میں گھس کر ان محنتوں کو کر کے مسلمانوں میں ایک ذہن پیدا کیا کہ یہ صدام حسین تو سنی ہے اور اکثریت تو شیعوں کی ہے، اس لیے ہم اکثریت والے شیعہ ایک سنی بادشاہ کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ اب تک تو ہم نے اس کو برداشت کیا، چلو ابھی تو ہم کو امریکہ کا بھی ساتھ مل رہا ہے۔ تو وہ جو شیعہ کمیونٹی تھی ان کی پوری کا پوری اکثریت امریکہ کے ساتھ میں ہو گئی، اور بغیر جنگ کے، بغیر ایک آدمی کو قتل کیے کہ، بغیر کسی محنت کے پورا کا پورا عراق مفت کے اندر امریکہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور وہ بیچارے صدام حسین رحمت اللہ علیہ جنہوں نے امن و انصاف کے ساتھ حکومت کی تھی، وہ بدنصیب دن جس دن قرآن پاک ہاتھ میں لے کر اور انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں اس دنیا سے رخصتی ان کی ہو گئی، دنیا سے وہ رخصت ہو گئے اور ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا اور وہ شہید ہو گئی۔ لیکن ان کی شہادت کا دن وہ عراق کے تاریخ کے اور اتہاس کے ٹرننگ پوائنٹ کا دن تھا۔ اس دن سے فقر و فاقہ، آپسی لڑائیاں، آپسی جھگڑے، اس کا دروازہ عراق کے اندر کھلنے والا تھا، اور وہی ہوا۔ صدام حسین کا انتقال ہونا اور ان کی شہادت، جہاں پہ شیعوں کی جماعت خوشیاں منا رہی تھی، مٹھائیاں تقسیم کر رہی تھی، وہاں پہ پورے ملک میں جشن منائے جا رہے تھے، پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے،
وہیں پہ سنی اکثریت والے علاقوں کے اندر قربانی کے جانور زمینوں پہ پڑے ہوئے تھے، ان کے چمڑے بھی نہیں نکالے گئے تھے، گھروں میں ماتم منے ہوئے تھے، لوگوں نے 3 دن کھانے نہیں کھائے۔ اس غم میں اور اس افسوس کے اندر جس بے رحمی کے ساتھ صدام حسین کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد میرے محترم بزرگوں پھر وہ جو نفرتیں تھی، وہ نفرتیں اتنی بڑھ گئی کہ پھر سنیوں نے شیعوں کی بسوں کو روک روک کر پوری بسوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ پھر جگہ جگہ پہ بموں کے اسفوٹ ہونے لگے، اور آج میں اور آپ جانتے ہیں وہ عراق جسے دنیا کے سب سے قدیم اور پرانے شہر ہونے کا ایک اعزاز حاصل تھا، وہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہر جگہ پہ یعنی اتنی بربادی ہو چکی ہے پورے ملک میں، اور اتنی غریبی، اتنا فقر و فاقہ، لوگ پریشان حال ہے۔ وہ جو صدام حسین کے زمانے میں خوشحالی تھی، لوگ جنہوں نے اس کو گرایا اور جن کی وجہ سے وہ شہید ہوئے، آج وہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ سے توبہ استغفار کے ہماری غلط پالیسی کی وجہ سے صدام کا زمانہ گیا، ورنہ اس کے زمانے میں ہی جو امن و امان تھا، آج یہ حال ہے عصر کی نماز کے بعد کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہودی اپنے پورے پلاننگ میں کامیاب ہو گئے۔ اب انہوں نے عراق کے بعد رخ کیا سیریا کا۔ سیریا میں انہوں نے اپنے لوگوں کو پہنچا کر، وہاں پر اکثریت سنیوں کی ہے لیکن بادشاہ جو ہے وہ شیعہ ہے، بس اسی طریقے سے عوام کو ورغلا کر حکومت اور پبلک دونوں کے بیچ میں لڑائی لگا دی۔ اب جب دونوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے تو اس کے بعد میں آج سیریا کا کیا حال ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ سنی اکثریت والے جو شہر تھے حلب وغیرہ، وہ پوری طرح سے کھنڈر بن چکے ہیں۔ تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ابھی تک جانیں جا چکی ہے، اور وہ جنگ ابھی بھی چل رہی ہے۔ اللہ پورے دنیا کے حالات پہ رحم فرمائے۔ یہ مجھے خالی مثال کے طور پہ آپ کو تاریخ بتانا پڑی، یہ بتانے کے لیے کہ یاد رکھو یہ ہمارے دشمنوں کی سازشیں ہیں۔ یہودیوں نے اس طرح سے عرب ملکوں کو توڑا۔ ہندوستان کے اندر RSS جو ہے اس کے لوگ باضابطہ اسرائیل جا کے ٹریننگ لے کے یہاں پہ آ رہے ہیں، اور وہ اسی پالیسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں بھی اگر مسلمانوں کو توڑنا ہے تو اس کے لیے ہم ہتھیاروں کا، لڑائی کا، جھگڑوں کا، دنگوں کا راستہ اختیار کر کے مسلمانوں کو کبھی بھی دبا نہیں سکتے، ان کو آپس میں لڑاؤ۔ تو پہلے تو یہ ہم کو مسلکوں کے نام پہ لڑاتے تھے۔ کئی ایسے واقعات اور کئی ایسی مثالیں ہیں جس میں RSS کے ایجنٹوں کو باضابطہ ٹوپیوں کے ساتھ اور اسلامی کپڑوں کے ساتھ مسجدوں کے اندر پکڑا گیا۔ کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ ہم کو مسلکوں کے نام پہ انہوں نے لڑایا، کبھی بریلویت دیوبندیت کے نام پہ، کبھی سلفیت دیوبندیت کے نام پر توڑ دیا امت کو۔ لیکن اب الحمدللہ مولانا توقیر رضا صاحب اور مولانا محمود مدنی صاحب اور ہمارے اکابرین جب ایک ہو گئے، ایک پلیٹ فارم پہ آ کے بیانات کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے، آپس میں ایک دوسرے کے یہاں جانا آنا ہونے لگا، اور ماشاءاللہ ہمارے کئی بریلوی بھائیوں نے مسجدوں کے اندر سے وہ بورڈ نکال دیے کہ یہاں اس کا آنا منع ہے، اس کا آنا منع ہے۔ بلکہ اب آپس میں پیار محبت کا ماحول جب بن گیا، اس کے بعد انہوں نے ہم کو ہی آپس میں توڑا۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے، ہم اتنے نادان بنے ہوئے ہیں، ہم دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنے تیار نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں، ارے بھائی ہمارے لڑائی اور جھگڑے کن باتوں پہ ہو رہے ہیں؟ ان باتوں پر نہ جس کا قیامت میں سوال ہوگا، نہ جس کے میں اور آپ مکلف ہے، نہ تم سے اور میرے سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہم لڑ کیوں رہے ہیں وہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں سب کو آزادی حاصل ہے، کوئی بھی آدمی وہ چاہے کسی کو امیر مانے یا نہیں مانے، ہم زبردستی اس کے اوپر تھوپ نہیں سکتے۔ کوئی آدمی شورا کو مانے یا نہیں مانے، ہم تھوپ نہیں سکتے۔ بابا تو شورا کا ماننے والا ہے نا، چل ٹھیک ہے، تو تیرے حساب سے چل، ہم ہمارے حساب سے چلیں گے۔ ہر آدمی کو آزادی ہے وہ اپنے نظریات کے ساتھ میں جیے، مگر پرابلم یہاں یہ کریٹ ہوتا ہے، ہر ایک اپنے نظریات دوسرے پہ تھوپنا چاہتا ہے، تھوپنا، اور اسی لیے ماحول خراب ہو رہا ہے۔ ارے بھائی بچے مت بنو، اور نہ ہم بچے ہیں
تھوڑا اپنے دلوں کو بڑا کرو. میں بتاتا ہوں ہمارے قلوب تو الحمدللہ ہم نے خالی مسلک والوں کے لیے نہیں، مذہب والوں کے لیے کھول دیے ہوئے ہیں. جو ہمارے دوسرے غیر ایمان والے جو سیکولر مائنڈ بھائی ہے، ہم تو ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے والے لوگ ہیں. اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے یہی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. پوری امت یعنی سب ساری مخلوقات اس کے اندر آ گئی. اور ہمارے جو بڑے تھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، جن کے افکار و نظریات پہ ہم نے اصلاح معاشرہ کی بنیاد رکھی ہے. خود حضرت مولانا کا ایک پیام انسانیت پروگرام تھا، جس کے تحت میں یہ کہ بھئی لوگوں میں انسانیت کا پیغام دو، مسلکوں کا نہیں، جماعتوں کا نہیں، یہاں تک کہ مذہب کا بھی نہیں. انسانیت، پہلے انسان تو بناؤ، اس کے بعد آگے دیکھیں گے. آج ضرورت اس بات کی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کسی پکش کے سپورٹ میں بولنا چاہتا ہوں. مجھے صرف درد یہ ہوتا ہے ہم لوگ براڈ مائنڈیڈ کیوں نہیں ہوتے، ہمارے ذہن وسیع کیوں نہیں ہم لوگ کرتے، ہم کیوں تنگ نظر بنے ہوئے ہیں. یہ تنگ نظریوں سے باہر نکلو، ذرا براڈ مائنڈیڈ بنو، بڑے بنو، اور بڑے بن کے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر کے اور ایک دوسرے کو سنبھال کے لے کے چلنے کی فکر کوشش کرو. یہ ہمارے دشمن نہیں ہے جو شورا کے بارے میں سوچتے ہیں یا امیر کے بارے میں سوچتے ہیں. اپنے اصلی دشمن کو پہچانو، جن کی سازشیں، ابھی میں وہ سازشیں سناؤں گا تو میرا بیان اور 15 منٹ بڑھ جائیں گا، لیکن ابھی فی الحال جو ہے میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کر کے بس اتنا بتاؤں گا. ہر لائن میں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں کو پہنچا دیا اور اپنے لوگوں کو پھیلایا ہوا ہے. اور یہاں اگر ہم ہی ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے تو بس اللہ ہی ہمارا مالک ہے. اللہ تعالیٰ میری تمہاری پورے امت مسلمہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.